دوستوں ساتھی السلام علیکم۔ میں اپنے چینل دستک وید افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں تاکہ میں بہتر سے بہتر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ تو آج کا ویلاگ انتہائی اہم ویلاگ ہے۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز سینٹ میں ایک بل پاس ہوا جو آئی ایم ایف کی گود میں اسٹیٹ بینک کو دینے کے حوالے سے بل تھا، ایک منی بل جو حکومت لے کر آئی، اور حکومت نے بالکل اسی طرح واردات ڈالی، چوروں کی طرح رات کی تاریکی میں واردات ڈالی ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ یہ بل آلریڈی نیشنل اسمبلی سے یہ بل منظور ہو چکا تھا، اور اس کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کا آفیشیل اپوزیشن لیڈر کا جو رول تھا وہ بھی آپ کے سامنے وہ رہا۔ یہ اپوزیشن لیڈر شپ جس جماعت کے پاس ہے تو اس کے اراکین اسمبلی کا رول بھی آپ کے سامنے رہا ہے، مگر بدقسمتی سے اس وقت یہ اتنا شور و غبار نہیں اٹھا جتنا شور و غبار سید یسر رضا گیلانی کی عدم موجودگی کی وجہ سے اٹھا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے دوستوں کے قومی اسمبلی میں جب یہ بل پیش کیا گیا تو اس کے اندر صرف ایک ہی لیڈر جو ہے نا وہ دبنگ طریقے سے اس نے گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا، اور وہ بلاول بھٹو زرداری تھا۔ اور اس کی سپیچ آج بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنی سپیچ میں آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹیٹ میں گورنمنٹ کا ریلیشن، اس ڈیل کو اور گورنمنٹ کی اس مذموم حرکت کو کس طرح اس نے پوسٹ مارٹم کیا، جبکہ دوسرے تمام قائدین اس طرح اس کو اپوز نہیں کر سکے، بلکہ شہباز شریف کی موجودگی کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سینٹ کے وہ قومی اسمبلی کے اندر وہ موجود تھے یا نہیں۔ تو وہ بھی کئی باتوں کا آپ کو جواب دے دیں گے، اور نون لیگ کے کتنے ممبران قومی اسمبلی اس وقت موجود تھے جب یہ قومی اسمبلی سے یہ بل منظور ہوا۔ تو سینٹ میں یقیناً کچھ لوگ ہوا کا رخ دیکھ کر اپنی اپنی آراء سے مستفید کر رہے ہیں لوگوں کو، اور کچھ پیڈ صحافی بھی لوگوں کی غلط طریقے سے ذہن سازی کر رہے ہیں اور ہواؤں کا رخ دوسری طرف موڑ رہے ہیں، اصل مسائل کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے۔ تو یقیناً ایک ایک ووٹ جو ہے نا یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ یسر رضا گیلانی کی غیر حاضری بھی جو ہے نا یہ بھی کوئی اتنی قابل معافی کی چیز نہیں، تو ان کو بھی سینٹ میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر حاضر ہونا چاہیے تھا، مگر یسر رضا گیلانی چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں یا کچھ بھی ہے تو ان کا صرف ایک ووٹ ہی کنسیڈر ہوتا ہے، اور اسی ایک ووٹ کو لے کر میڈیا کے اوپر عجیب قوالی شروع کر دی ہے نون لیگ کے پیڈ صحافیوں نے، جو ہے جن کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے، چاہے وہ مفادات کی وجہ سے ہے یا ویسے، اور یہی راگ وہ بار بار الاپ رہے ہیں کہ یسر رضا گیلانی کے ایک ووٹ کی وجہ سے منی بل حکومت آئی ایم ایف اور اسٹیٹ بینک کے ریلیشن کو انڈورس کروا سکی سینٹ سے۔ تو وہ عوام کے سامنے یہ حقائق نہیں رکھ رہے کہ باوجود اس کے کہ یسر رضا گیلانی غیر حاضر تھے، یہ ووٹ 28 تھے، 41 ووٹ تھے دونوں طرف سے، اور ایک ووٹ جو سب سے اہم ہوتا ہے ہاؤس میں اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا، یہ سب سے اہم جو ہے نا یہ ووٹ ہوتا ہے جب ٹائی کی صورت میں، کیونکہ یہی ووٹ جو ہے نا یہ گیم کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ تو وہ ووٹ ٹائی ہوئے تھے 41-41۔ تو اگر کسی نے مورد الزام ٹھہرانا ہے تو سب سے پہلے تو حکومت کا مورد الزام ٹھہرائے، اور جس نے رات کی تاریکی میں ایجنڈے کو ایشو کیا، رات کو 12 بجے کے قریب ایجنڈے کو ایشو کیا، اور یہ تمام سینیٹرز تک جو کہ اسپیشلی جو اسلام آباد میں موجود نہیں تھے تو ان پر بروقت اطلاع نہیں پہنچ سکی، جن میں ایک یسر رضا گیلانی بھی تھے، ان کے درینہ دوست اور پاکستان کے پرانے پارلیمنٹیرین غلام ربانی کھر کی رسم کل تھی جس کے اندر وہ شریک تھے۔ اور جب صبح ان کے علم میں یہ نوٹس میں یہ بات آئی کہ یہ سینٹ کا ایجنڈا ہے، ان کے لیے اسلام آباد میں پہنچنا ناممکن تھا، تو اس وجہ سے ان کی غیر حاضری ہے، ان کے ایکسکیوز نہیں لیا جا رہا، بلکہ یسر رضا گیلانی کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان کو بیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو یسر رضا گیلانی کے تھرو پاکستان پیپل پارٹی کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سینٹ میں یہ بل ان کی وجہ سے پاس ہوا۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں یہ بل جو پاس ہوا اس پر دیگر جماعتوں کا کیا سٹینڈ رہا ہے اپوزیشن کی،
اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینڈ کیا رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ ٹائی ہو گیا تھا، اور ٹائی بھی کیسے ہوا؟ اپوزیشن کے اراکین کی تعداد زیادہ تھی۔ اپوزیشن کے یسر رضا گیلانی کی غیر موجودگی کے باوجود، اور دیگر جو اراکین تھے جن کا میں آگے جا کر ذکر کروں گا، تو ان کی غیر موجودگی کے باوجود اپوزیشن کے پاس 42 ووٹ تھے، اور حکومت کی پہلے تو تعداد بہت کم تھی، پھر انہوں نے اس کو ڈیلے کیا، تقریباً آدھا گھنٹہ کے قریب ڈیلے کر کے اپنے اراکین پورے کیے 41، اور 41 اراکین پورے کرنے کے باوجود اپوزیشن کے پاس 40 تھے، اور ایک رکن عین گنتی کے وقت اپوزیشن کا وہ ہال سے واک آؤٹ کر کے باہر چلا گیا۔ تو کیا اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ تو موقع پر موجود تھا، جو موقع پر موجود نہیں تھے تو یسر رضا گیلانی ان کو سنگل آؤٹ کر کے ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ کوئی صحیح جمہوری روایات نہیں ہیں۔ تو اس کے اگر ہم دیکھیں کہ حاضری کہ کون سی اراکین جو ہے نا وہ اس وقت حاضر تھے، تو جناب آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، اور یہ آپ کے یہ نون لیگ کے جو پیڑ صحابی ہے جن کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے، جن کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ خدا واسطے کا بیر ہے، وہ آپ کو یہ بات کبھی نہیں بتائیں گے کہ نون لیگ کے 3 سینیٹر اس دن جو ہے نا وہ اسلام آباد میں نہیں تھے، وہ سینٹ میں نہیں آئے۔ اور اس کے علاوہ اگر مجموعی طور پر دیکھیں، پی ڈی ایم کے تقریباً 7 کے قریب اراکین وہ اس وقت سینٹ میں موجود نہیں تھے۔ تو 1 ووٹ یسر رضا گیلانی کا، 7 ووٹ پی ڈی ایم کے۔ تو آپ یسر رضا گیلانی کو سنگل آؤٹ کر کے بیش کیوں کر رہے ہیں؟ کس کا ایجنڈا لے کر آپ آگے چل رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ تھوڑی سی پچھلی ڈیولپمنٹ، پچھلے دنوں کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، تو یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت پی ڈی ایم کی جو ناکامیاں ہیں، جو اس نے قوم کو مایوسیاں دی ہیں، جس وجہ سے پی ڈی ایم فیل ہوئی ہے، تو اس کی توجہ دوسری طرف مبذول کروانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے جو ہے نا یہ استعمال کیے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اور یسر رضا گیلانی کو نشانہ بنا کر۔ تو جیسے 25 جنوری کو یہ پی ڈی ایم کا اجلاس تھا ایک ایجنڈے پر، عدم اعتماد کی تحریک کی طرف، تو عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر پی ڈی ایم اپنا کوئی واضح، اپنا کوئی لائحہ عمل نہیں دے سکی، بلکہ وہ عدم اعتماد کے حوالے سے ایجنڈے، ان کے ایجنڈے میں یہ چیز زیر بحث ہی نہیں آئی کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے۔ تو جناب اپنی ناکامیاں، آپ کی یہ ناکامیاں ہیں، آپ نے مایوس کیا ہے قوم کو، پی ڈی ایم نے تو اپنی ناکامیوں کا رخ آپ بڑی چلاکی سے، ہوشیاری سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف موڑ رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ نون لیگ یا پی ڈی ایم جو ہے نا کسی عدم اعتماد کے حوالے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ جمہوری روایات کی امین جماعت ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ نامساعد حالات میں بھی ناممکنات سے بھی ممکنات کا راستہ سیاسی طور پر کیسے نکالا جاتا ہے۔ تو اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے 18ویں ترمیم بھی ہے، جبکہ منارٹی گورنمنٹ کے ہونے کے باوجود 18ویں ترمیم منظور ہوئی، جس کے اندر سارے صوبے خوش ہیں این ایف سی ایوارڈ وغیرہ کے حوالے سے۔ تو آپ نیشنل ایشوز پر تو آپ بات نہیں کرتے، این ایف سی ایوارڈ پر آپ بات نہیں کرتے، آپ نان ایشوز کو لے کر آپ آگے بڑھتے ہیں، مہنگائی کے اوپر آپ بات نہیں کرتے۔ تو بجا طور پر یہ ناکامی اگر آپ لگائیں تو مجموعی طور پر جو ہے نا یہ ناکامی سینٹ کے اندر جو ناکامی ہے اس کی ذمہ دار تمام اپوزیشن پارٹیاں ہیں، اور یسر رضا گیلانی کا ووٹ کٹائی کی صورت میں کہ کاؤنٹ ہونے والا ووٹ نہیں، وہ ایک سنگل ووٹ ہے، جس طرح کہ باقی پی ڈی ایم کے 7 سینیٹر کا ووٹ تھا، اسی طرح یسر رضا گیلانی کا ووٹ بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اسپیشلی نون لیگ کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بے سروپا باتوں کے اوپر جب یہ سارے صحافی وی لاگر جب یہ جمپ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو بیش کرنے کے لیے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کہانی چل رہی ہوتی ہے، کچھ سٹوری چل رہی ہوتی ہے، کوئی ڈیل چل رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بڑی چیز نون لیگ جو ہے نا وہ کوکنگ کر رہی ہوتی ہے، یا اس کے نشانے پر ہوتی ہے کہ وہ اس کی قیادت کو کس طرح کوئی بڑا ریلیف ملے۔ تو پی ڈی ایم کی جب یہ پی ڈی ایم مارچ میں ٹوٹی، آپ کو یاد ہوگا، میں بار بار پہلے بھی میں نے اپنے وی لاگز میں ذکر کیا،
تو اس وقت بھی شور و نون لیگ کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں ڈیل چل رہی تھی، جس ڈیل کے نتیجے میں نون لیگ کی جو قیادت جیلوں میں تھی یا جن کے اوپر مقدمات تھے ان کو ریلیف ملا، بشمول رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، حمزہ شباز شریف وغیرہ، اور مریم نواز کی بھی انہی دنوں میں بیل ہوئی، اور انہی دنوں میں مریم یہ ہائی کورٹ نے ایک عجیب فیصلہ دیا کہ گرفتاری نیب گرفتاری سے 10 دن پہلے مریم کو آگاہ کرے گی کہ ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ تو ڈیل نون لیگ کی چل رہی تھی، مگر ڈھنڈورا جو ہے نا وہ ڈیل کا پیٹ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ ڈیل کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام قیادت اس وقت زیر اعتاب تھی، ان کی بیل ہیئرنگز نہیں ہو رہی تھی، وہ ان پر نئے کیس ڈالے جا رہے تھے، مگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیل کا تانا دے کر اور یہ مارکیٹ میں چور اینڈ سیل کر تو نون لیگ نے ایکچولی بیک گراؤنڈ میں اپنی ڈیل کی۔ اور اسی طرح آج جو یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو یوسر رضا گیلانی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بڑے طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو پہلا تو اس کے پیچھے لازمی جو ہے نا پی ڈی ایم کا اور نون لیگ کا اور حکومت کا بھی یہ مشترکہ کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوگا، کیونکہ جیسے آپ یہ میڈیا میں یہ چیز چل رہی ہے کہ عمران نیازی کے دن پورے ہو چکے ہیں، تو عدم اعتماد کی تحریک کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور دیکھو وہ عدم اعتماد کی تحریک اس طرح نہیں آ رہی جس طرح اس کو آنا چاہیے تھا ایک پلاننگ کے تحت، تو مگر اس کو بیک سٹیبنگ کرنے کے لیے کیونکہ پی ڈی ایم کے پاس پی ڈی ایم نے کوئی ایجنڈا نہیں دیا، اور عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے، اس پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے یہ سارا شور و غوغا یہ مارکیٹ میں پھینکا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے نا وہ دانستہ طور پر جو ہے نا اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور اس منظوری کا اس آئی ایم ایف اور اسٹیٹ بینک کا ریلیشن کا جو بل ہے، یہ منی بل جو منظور سینٹ سے ہوا ہے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف یوسف رضا گیلانی ہے۔ مگر آپ یاد رکھیں کہ آپ چاہے جتنی مرضی سازشی تھیوریاں میدان میں پھینکیں، آپ کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ناممکنات سے ممکنات کا راستہ نکالنے والی جماعت ہے، وہ جمہوری روایات کو آگے لے کر چلنے والی جماعت ہے۔ آپ اس کے باوجود کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلسل نشانے پر رکھ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی آپ کو ساتھ لے کر چلے گی ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں ایم آر ڈی کی موومنٹ میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلی جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل تھے، جن کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خون کے ساتھ، کیونکہ نشانہ آمریت کے خاتمہ تھا، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم آر ڈی کے پلیٹ فارم سے یہ کڑوی گولی بھی نکلی، اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلی جن لوگوں کے ہاتھ محترمہ بینظیر بھٹو کے خون سے رنگے ہوئے تھے، جو اس سازش میں شریک تھے، جن کا فائدہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے ان کو جس کا فائدہ ہوا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد آئین کی بحالی تھا اور 18ویں ترمیم تھا اور صوبوں کے حقوق تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ذاتیات کی سیاست نہیں کرتی، پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی بقا کی، ملک کی سلامتی کی، ملک کے استحکام کی، جمہوری روایات کے فروغ کی، آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے۔ تو آپ چاہے جتنا مرضی جو ہے نا وہ کر لیں، نشانے پر رکھیں، چاہے یوسف رضا گیلانی کو نشانے پر رکھیں، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانے پر رکھیں، آپ سنجیدگی دکھائیں، عدم اعتماد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو تیار ملے گی، اور نمبر بھی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی پورے کر دے گی۔ آپ اپنے ممبران کے نمبر پورے رکھیں، باہر کے نمبر جتنے بھی کام ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو پورے کر دے گی۔ تو خدا را سازشی تھیوریوں سے نکلیں باہر اور جمہوری روایات کو فروغ دیں۔ جمہوری روایات کا فروغ ہی پاکستان کے استحکام کی ضمانت ہے۔ یہ میرے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے، یہ آپ کے حقوق کی تحفظ کا ضامن ہے، یہ ہم سب کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، پارلیمانی نظام زندہ باد۔